حبیب کبریا تم ہو. احساس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہو گیا. دوسرے گروہ کا تذکرہ اب آ رہا ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اس دن بہت سے چہرے انتہائی خوش و خرم ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ، یہ اپنی کوشش کی وجہ سے راضی ہوں گے. یہ جو خوش ہوں گے، دنیا کے اندر جو ان کی محنت تھی، شریعت کے مطابق ان کا رخ تھا، تو یہ ان اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. کسی کو تکلیف نہیں دی، اور نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کی، اور وعدہ خلافی نہیں کی. یعنی شریعت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرتا رہا. تو اب یہ آخرت میں جا کر خوش ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے. فی جنت عالیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہشت بری میں ہوں گے، یعنی اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیکار بات ان کو سننے کو نہیں ملے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف آئے دن ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، اپنے مزاج کے خلاف بات سن کر دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے. مثلا کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اب اس کو پتہ چل گیا تو دل کو تکلیف ہوگی. تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. گھروں میں ہم اپنے بچوں سے اپنے خلاف سنتے بھی ہیں، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ ماں باپ کے خلاف ہوتا ہے. وہ ماں باپ نہیں چاہتے لیکن بچے کر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن جنت اتنے سکون کی جگہ ہے، اتنے راحت کی جگہ ہے، وہاں کوئی ایسی بات سننے کو ملے گی ہی نہیں. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنت کے اندر اہل جنت کو نہ تو کوئی بیکار بات سننے کو ملے گی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سننے کو ملے گی. اتنا سکون، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سکون کی جگہ کو آدمی تلاش کرتا ہے. فیہا عین جاریہ، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کا چشمہ ہو گیا. پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، تو وہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس جنت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، عالی شان تخت ہوں گے، بہت شاندار. یعنی ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل پر ان کا گزر ہوا. بس ہم ان کی خوبی بیان کرنے کے لیے اتنا کہہ سکتے ہیں، بہت شاندار ہوں گے. اب کتنے شاندار ہوں گے یہ تو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے آبخورے ہیں، یعنی پینے کے برتن. اس سے یہ پتہ چلا رکھے ہوئے، یعنی جہاں پانی ہوتا ہے پانی کے پاس برتن رکھا ہوا ہوتا ہے. اگر پانی کے پاس برتن رکھا ہوا ہو تو کسی کو برتن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس آیت کے اندر ہمیں گھر پہ اپنے سامان کو رکھنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ جو چیز جہاں ہم نے طے کر دی ہے یہ چیز یہاں رکھی جائے گی. تو اب سب کو اس کی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے، سب وہیں رکھیں. پانی پینے کا برتن ہے، مثلا ٹنکی کے پاس ہے پانی پینے کا برتن، تو اب ٹنکی کے پاس رکھا جائے اس کو. فریج کے پاس ہے پانی پینے کا برتن تو وہیں رکھا جائے. یعنی جو جگہ طے کر دی ہے گھر میں وہیں رکھا جائے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. عین وقت پر پیاس لگ رہی ہے، ٹنکی کے پاس گیا، فریج کے پاس گیا، وہاں پانی پینے کا برتن نہیں، اب تلاش کرتا پھر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تولیہ ہے، بدن صاف کرنے کا آلہ. اب اگر یہ ایسی جگہ رکھ دی کہ آدمی تلاش کرتا پھرے، گویا کہ ہمارے اندر سلیقہ نہیں ہے. اس آیت کے اندر سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ جو چیز گھر والوں نے آپس کے مشورے سے طے کر دی ہے اس کو استعمال کر کے وہیں رکھے تاکہ جب دوسرے کو ضرورت محسوس ہو تو فوراً وہیں سے اٹھائے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے
کہ جس نے اس چیز استعمال کری، جہاں استعمال کی وہیں چھوڑ دی، جہاں رکھنے کی جگہ متعین تھی وہاں نہیں رکھی۔ پھر آپس میں کبھی کبھی نوبت آ جاتی ہے، مثلا کسی کا مزاج بہت صاف ستھرا ہے، بہت صفائی ہے، بہت سلیقے والا مزاج ہے، عورتوں میں ہوتا ہے، کچھ عورتوں میں کچھ مردوں میں مزاج بہت صاف صفائی والا ہوتا ہے، وہ اتنی سی بھی گندگی برداشت نہیں کرتے، جو چیز جہاں رکھنے کو طے کر دیا وہیں اگر مل جائے تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ ایک طرح کی بے چینی ہو جاتی ہے۔ وہ گھر کی عورت کب تک سمجھائے گی اپنے آدمی کو، یا آدمی کب تک سمجھائے گا اپنی عورت کو؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپس میں رنجش ہو جائے گی، میل محبت ساری ختم ہو جائے گی۔ کس بنیاد پر؟ ایک سلیقہ جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر، وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اکواب و موضوعہ، تو وہاں جو پینے کی چیزیں ہیں وہ سلیقے سے رکھی ہوں گی، تاکہ جب شہد پینے کو جی کر رہا ہے، دودھ پینے کو جی کر رہا ہے، پانی پینے کو جی کر رہا ہے، تو جی کرتے ہی فوراً وہیں سے چیز اٹھا لی جائے اور اپنا استعمال کر لیا جائے، بہت سلیقے سے رکھی ہوں گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ اب گھر میں آپ دیکھیں گے بیٹھنے کے لیے تکیے لگے رہتے ہیں بہت سارے، جہاں چاہو وہاں بیٹھ جاؤ، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تکیہ جہاں رکھا ہوا وہ ایک ہی تکیہ ہے پورے کمرے میں، پورے ہال میں، اور وہیں جا کر بیٹھو، اس سے ٹیک لگانی ہے تو، لیکن وہاں برابر برابر جگہ جگہ رکھے ہوئے ہوں گے، جہاں چاہو وہاں آرام کر لو۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور سب طرف قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی پوری جنت میں، جہاں چاہو آرام کر لو۔ یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک کمرے میں ایک جگہ میں بیت الخلا ہے تو وہاں آرام نہیں کر سکتے، ایک جگہ میں غسل خانہ ہے تو وہاں آرام نہیں کر سکتے، ایک جگہ کسی اور کام کے کچن ہے تو وہاں آرام نہیں کر سکتے، جو بیڈ روم ہے وہیں آرام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آرام کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ لیکن جنت میں سب طرف قالینیں بچھی ہوں گی، جہاں چاہے گا انسان آرام کر لے گا، بہت زیادہ لطف اور مزے کی چیز ہوگی جنت، ساری نعمتیں اس انسان کو ملیں گی، جو انسان چاہے گا وہ ملیں گی۔ سورہ زاریات میں آتا ہے کہ یہ انسان قیامت میں یہ سمجھے گا، یہ خیال کرے گا میں دنیا کے اندر تو ایک دن رہا تھا، بس ایک صبح یا ایک شام، ایک صبح یا شام ہے، اس کی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، اس کو ہمیں صحیح سے گزار لینا چاہیے۔ ایک صبح شام کچھ زیادہ مقدار ہے نہیں، کچھ زیادہ مقدار نہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا جو مطلب ہم یہاں سن رہے ہیں اس کو ہم رسم نہ سمجھیں۔ اس رسم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ تفسیر ہوگی چلو ہم چلتے ہیں، بس کیا کہا جائے گا؟ عمل کی نیت ہوتی نہیں اولن تو، ہاں کوئی عجیب بات پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات بتا دی جائے جو آپ کی نالج میں نہیں ہوتی تو سمجھتے ہیں کوئی نئی بات بتائی ہے، وہ نئی نہیں ہے، وہ 14 سال پرانی بات ہے، یہ الگ بات ہماری نالج میں آ جائی ہے۔ اصل ہم یہاں بیٹھے ہیں عمل کی نیت سے بیٹھے کہ 2 گروہ بتائے ہمیں کس میں شامل ہونا ہے، یہ بتایا، آج کا سبق یہی تھا کہ 2 گروہ بتائے ہیں، ایک کامیاب ایک ناکام ہے۔ اب ہماری زندگی اس کے بعد کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرا گروہ یہاں پر بتایا ہے جنت والوں کا، اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے، کوشش پوری ہونی چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوگی، فرشتے نہیں آئیں گے غلطی کرنے کے لیے، لیکن غلطی ہو جائے پھر آدمی توبہ کر لے، کسی کی شان میں کسی کی حق تلفی ہو جائے، ہو جاتی ہے، انسان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہہ دیتا ہے یا ستاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے معافی مانگ لی جائے، یعنی آخرت کا معاملہ ہم صاف کر کے جائیں، انشاءاللہ یہاں بھی ہم خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، خوش و خرم رہیں گے، کس بات پر؟ ہم نے نیک اعمال کیے تھے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبیب کی